بسم اللہ پڑھ کے سنائیں. اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بعض اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم. ہماری سال بیرون کی جماعت ضلع مانسہرہ سے ہمارا تعلق ہے، اور ہماری تشکیل ہوئی تھی 2 ملکوں میں، کیمرون میں اور کینیا میں. سال کی جماعت تھی آپ کی؟ جی. کیمرون اور کینیا 2 ملکوں میں تشکیل. ماشاء اللہ. ہماری تشکیل تھی. کیمرون میں ہم نے 6 ماہ کام کیا ہے، اور کینیا میں ہم نے 3 ماہ کام کیا ہے. 3 ماہ ہم نے کینیا میں کام کیا ہے، اور 6 ماہ ہم نے کیمرون میں کام کیا. ماشاء اللہ. جی. کل مساجد جن میں ہم نے کام کیا ہے وہ 82 تھی، یعنی 54 مساجد ہم نے کیمرون میں کیے ہیں، اور 28 مساجد میں کام جو ہے وہ ہم نے کینیا میں کیا ہے. پانچ اعمال والی مساجد جو تھی کل 25 تھی، یعنی کینیا اور کیمرون میں ملا کے 25 مساجد جو تھی ان میں 5 اعمال زندہ تھے. اور جزوی اعمال والی مساجد جو تھی ان میں 38 مساجد ہیں جن میں جزوی اعمال تھے، 5 اعمال موجود نہیں تھے. تو آپ حضرات نے جا کے جب محنت کی ماشاء اللہ، تو یہ 82 مساجد ہیں، 25 میں سے 5 اعمال تھے. باقی مساجد میں بھی 5 اعمال شروع ہو گئے الحمدللہ. کچھ میں شروع ہو گئے، کچھ میں نہیں ہوئے. تقریباً جزوی اعمال تھے، ان میں سے کچھ مساجد والے جو ہے وہ اعمال آگے شروع کر لیتے، گشت کر لیتے تھے، تعلیم کر لیتے، جو پہلے سے موجودہ تھا اس سے آگے کام بڑھ جاتا تھا. جو جزوی اعمال جہاں تھے وہاں 5 اعمال شروع کرائے آپ حضرات نے وہاں پہ؟ جی شروع کرائے وہاں. ماشاء اللہ. تو ایسی بھی تو کچھ مساجد ہوں گی جہاں پہ مسجد کی جماعت بنی ہوئی نہیں تھی، تو آپ حضرات نے وہاں پہ جو ساتھی آپ کے ساتھ تعلیم میں گشتوں میں شریک ہو رہے ہیں 8-10 احباب کو جمع کیا، ترغیب دے کر ان کی جماعت بنا کے ذمہ دار مقرر کر دیا، ان کو اعمال پہ ڈال دیا. تو ایسی کتنی مساجد ہیں جہاں پہ آپ نے مسجد کی جماعت بنائی؟ تقریباً 5-7 مساجد ایسی تھی جن میں جماعت بنائی گئی، اور ان کا ایک امیر مقرر کیا گیا، اور پھر ان کو اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی. ماشاء اللہ. جماعتیں کتنے نکل گئی نقد 4 مہینے کی چلے کی 82 مساجد سے؟ چلے اور 4 مہینے کی 2 جماعتیں نکلی تھیں. اچھا. اور سروزے کی 15 جماعتیں نکلی تھیں. ویسے تو یہاں تو ترغیب تو یہی دے رہے ہیں، آپ نے بھی کوشش کی ہوگی کہ بھی جماعت ہماری جہاں بھی جائے ہر مسجد سے 4 مہینے چلے کی نقد جماعت نکالے. تو آپ نے اس کی کوشش تو کی ہوگی؟ کوشش کی تھی، لیکن جس روح پر ہم چلے تھے اس روح پر 18 سال پہلے ادھر ایک جماعت چلی تھی پاکستان کی، اس کے بعد کوئی جماعت نہیں چلی. بعض مساجد ایسی تھی جن میں پہلی دفعہ ہماری جماعت گئی تھی، یعنی بالکل نیا کام تھا، لوگ اس سے ناواقف تھے. یعنی بعض اوقات ناواقف بھی ہوتے ہیں، لیکن محنت کریں اللہ کے فضل سے تو امید ہے کہ وہاں جماعتیں بن جاتی ہیں. تو آپ نے کوشش تو کی ہوگی کہ جی کوشش کی ہے، محنت کی ہے جناب. لیکن نا ہم تو اس سے متاثر نہ ہوں کہ جماعت پہلی مرتبہ آئی ہے یا بہت دیر بعد آئی ہے. ہم تو اللہ سے بھی اچھا گمان رکھیں کہ اللہ نقد جماعت بنائے گا، اور لوگوں سے بھی اچھا گمان ہو کہ انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے. تو نئے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جماعت بنا کے روانہ کر دیں ان کی. تو آپ نے تو کوشش پوری کی ہوگی کہ نقد جماعتیں بنیں. جی 4 مہینے کی چلے کی پوری کوشش کی. اپنے ذمہ کوشش ہے، محنت ہے، باقی تو نتیجے تو اللہ نکالتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ بھئی جماعتیں نقد نہیں بن رہی تو آپ کی جماعت آپس میں اکٹھے بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے آپس میں فکر کیا کہ بھئی آخر ایسی کیا کمی ہم سے رہ رہی ہے جس کی وجہ سے نقد جماعت چلے 4 مہینے کی نہیں بن رہی؟ کیونکہ جماعتوں کا نقد بننا یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے جب آدمی اس طرح محنت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے اعمال پورے ہوں، کمیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، غلطیوں سے بچاتے ہوئے، ان چیزوں سے بچا کے جس سے اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے. تو آپس میں بیٹھ کے سوچے ہوں کہ بھئی ہماری کس چیز میں کمی ہے؟ محنت میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، تسبیحات میں کمی ہے، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع میں کمی ہے. تو وہ اس کمی کو ہم دور کریں، تو اللہ سے دعا مانگی اور اعمال کو کر کے تو اللہ جماعت نکالے گا. تو آپ کی جماعت کبھی بیٹھ کر اس بارے میں سوچا کہ بھی جماعت نقد نہیں نکل رہی، اب اس کے لیے ہماری کیا کوتاہی ہے تاکہ ہم اس کو دور کریں اور اللہ کی مدد آ جائے، نقد جماعت نکل جائے؟ جی کوشش کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، اور سارے ساتھی سوچ کر مشورہ کرتے تھے کہ بھائی ہماری کیا کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جماعت نہیں نکل رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر. کوئی ایسی مسجد ہے کہ جنہوں نے ہر مسجد میں سے نقد جماعت نکالی 4 مہینے کی چلے کے اللہ کے فضل سے؟ آپ بھی تو کہیں نہ کہیں کام کر کے آئے ہوں گے نا. کوئی ایسی مسجد والے ہیں کہ بھائی 10 مسجدوں میں کام کیا، ہر جگہ سے جماعت 4 مہینے کی چلی کی نکل گئی ہے جی؟ نقد جماعتیں تو نکالی ہے نا 4 مہینے والی آپ لوگوں نے. کہاں کہاں سے جماعتیں بنائی؟ کون سی جماعتیں ایسی ہیں جو نقد جماعت 4 مہینے کی چلی کی نکلی وہاں سے؟ ماشاء جی بتائیے. آپ حضرات نے بھی کام کیا نا. نقد جماعتیں کہیں سے نکلی آپ کے یہاں سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے؟ کتنی جماعتیں بنی؟ 4 جماعتیں بنی. چلے 4 مہینے کی 4 جماعتیں بنی. آپ کی کتنی بنی؟ 1 جماعت بنی. چلے ماشاء. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جی اور سنائیے آگے. اور زیادہ سے زیادہ سفر ہمارا پیدل 20 کلومیٹر تک ہوا تھا. آپ وہاں پر پورا سفر آپ کا پیدل ہوتا تھا؟ پیدل سفر کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو زیادہ سے زیادہ سفر آپ کا 20 کلومیٹر؟ جی جی 20 کلومیٹر تک ہم پیدل چلے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. تو آپ کے ساتھ لوگ بھی چلتے ہوں گے پیدل وہاں محلے علاقے والے؟ ترجمان ہوتا تھا یا رہبر ہوتے تھے ساتھ ہمارے، وہ پیدل چلتے تھے. تو پیدل چلتے ہوئے کوئی دقت تو نہیں آئی؟ نہیں کوئی دقت اتنی نہیں آئی. جب تھک جاتے تو پھر بیٹھ جاتے، بیٹھ کے پھر تعلیم کرتے تھے. اور چیز پاس ہوتی تھی وہ تھوڑا بہت پانی اس میں کہیے تاکہ پانی وغیرہ پی کر پھر آگے چلتے. تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلتے تھے، سفر کرتے، پھر تھوڑا سا آرام کرتے، پھر آگے چل جاتے تھے اس طرح. تو پیدل چلتے ہوئے آپس میں سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا؟ جی جی سیکھتے سکھاتے بھی تھے ساتھ. کیا کیا سیکھا آپ حضرات نے پیدل چلتے ہوئے؟ دعائیں سیکھتے تھے زیادہ تر. اور کیا سیکھتے تھے؟ دعوت والے اعمال دعوت دیتے تھے ایک دوسرے کو. اسی طرح تجویز بھی راستے میں کرتے تھے، تعلیم بھی کرتے تھے اس طرح. ماشاء اللہ. تو یہ آپ میں کیمرون میں اور کینیا میں ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں مسجدیں نہ ملی ہو تو کسی یعنی مسجد کے علاوہ کہیں ٹھہرنے کا موقع ملا ہو؟ ایسا بھی ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے. 1-2 دفعہ مسجدوں میں نہیں چھوڑ رہے تھے، ان سے پھر ان مسجدوں کو چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے دوسری مساجد میں. تو ایسے بھی کوئی مسلمان ملے جو بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، نماز بھی نہیں آتی تھی؟ ایسے بھی کچھ مسلمان ملے آپ کو؟ جی بہت سے ایسے مسلمان ہیں. کہاں پر؟ کیمرون میں یا کینیا میں؟ کیمرون میں بہت زیادہ ہیں. کینیا میں لوگ جو ہے وہ زیادہ تر دین سے واقف ہیں. بوڑھے لوگ ادھر جو ہے وہ دین سیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. صبح سے ان کی کلاس چلتی ہے، تقریباً 8-9 بجے کلاس چلتی ہے، 12-1 بجے تک ان کی. بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دین سیکھتے ہیں، قرآن بھی سیکھتے ہیں اور اسی طرح دین کے احکامات سارے وہ سیکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جب آپ ملے، ان کو کلمہ سکھانے کا موقع ملا، نماز سکھانے کا، وہ سورہ فاتحہ سکھائی ہو، اس کا ہی موقع ملا آپ حضرات کو؟ جی جی ملا ہے موقع. کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ نماز سکھایا ہوگا اندازاً میں؟ کیونکہ ماشاءاللہ پورا سال کا سفر تھا آپ کا. 15-20 آدمی ہوں گے تقریباً جن کے ساتھ اسی بات ہوتی تھی. نماز ان کو تجویز نماز کی جو ہے وہ سکھاتے تھے اور صورتیں سکھاتے تھے ان کو کہ بھائی نماز ٹھیک ہو جائے، ان کی کلمہ ٹھیک ہو جائے. ہاں سب سے پہلے تو بنیادی کلمہ ہے نا جی. کلمے کے الفاظ پہلے ٹھیک ہوں، پھر اس کے معنی پتہ ہوں، آدمی کو اپنے عقائد کا پتہ ہو. پھر نماز ہے، سورہ فاتحہ ہے. تو جن کو سکھاتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ اوروں کو بھی سکھانا جا کے اپنے. جی ان کو کہتے تھے کہ بھائی اوروں کو بھی سکھانا ہے. یہ سارے لوگوں کو سکھانا جو ہے دین ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس علاقے میں کچھ علماء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی؟ جی علماء کرام بہت کم ہوتے تھے. زیادہ تر جو ہے ادھر جو ہے مدرسے ایسے کوئی ہے نہیں ہے جن میں علماء کرام جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. تقریباً 2-3 درجے پڑھاتے ہیں کسی جگہ پہ. نہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے ایک مسجد میں 4-5 امام ہوتے تھے. ایک نماز پڑھاتا تھا، دوسری میں دوسرا امام ہوتا، تیسری میں تیسرا. اس طرح ان کا سسٹم تھا. آپ حضرات جب یہاں سے سفر کیا آپ حضرات نے اور آگے بھی سفر کیا تو سفر کرتے ہوئے کن کن اعمال کا اہتمام کرتے آپ حضرات؟ سفر کرتے ہوئے سواری کا جو سفر کرتے تھے آپ، یہاں سے بھی سفر کیا اور بھی سفر آپ نے کیا ہوں گے نا؟
تو کون کون سے اعمال، سنتوں، مستحبات، دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہا یہ بتائیے۔ سب سے پہلے جب نکلتے تھے تو پہلے دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد پھر جب سفر پہ نکلتے تھے، سواری پہ چڑھتے تھے تو سواری کی دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وانا الی ربنا ھذا لمنقلبون۔ پھر سیٹ پر بیٹھ کر 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو پڑھتے تھے، پھر جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے مسکراتے تھے، اور پھر سفر کی لمبی دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حون علینا سفرنا ھذا واتبعنا بعده اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وسوء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد والحور بعد القور دعوت المظلوم۔ ان دعاؤں کو پڑھتے پھر ومن الحور بعد القور نہیں، ومن الحور بعد القور، من الحور بعد القور، اور 5 سورتیں پڑھتے تھے 6 بسم اللہ کے ساتھ۔ اور کون کون سی جماعتیں ساری دعاؤں کا اہتمام کرتی تھیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو سفر کی لمبی دعا ہے نا، اس کو بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ بعض اوقات بھی کہتا ہے ابھی یہ مختصر دعا یاد کر لو، باقی لمبی یاد نہیں کرنی۔ تو یہ جتنی دعائیں ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، اور مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، اس لیے مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اوروں کو بھی یاد کروائیں۔ اگر ایک ساتھی کو یاد ہے تو باقی ساتھیوں کو یاد کرائیں، ہر ساتھی اس کو یاد کرنا اپنی ضرورت سمجھے۔ تو سفر کے اندر کو دعوت دینے کا موقع ملتا تھا؟ جی ملتا تھا موقع دعوت کا۔ اچھا، ڈرائیور کو بھی دعوت دینے کا موقع ملا ہوگا، کنڈکٹر کو بھی موقع ملا ہوگا دعوت دینے کا؟ کہیں ایسا ہو کہ ڈرائیور کو کنڈکٹر کو کسی موقع پہ دعوت دی ہو؟ نہیں، ڈرائیور کنڈکٹر کے ساتھ بہت کم واسطہ تھا، جب ادھر گاڑی میں بیٹھتے ساتھ جو سواری ہوتی تھی ان کو دعوت دیتے تھے ساتھ والوں کو۔ کبھی ایسا ہے راستے کے اندر کسی جگہ رک گئے، نماز کے لیے روک لیا، یا ویسے چائے کے لیے روک لیتے ہیں، کھانے کے لیے روک لیتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے ان سے بات کرنے کا؟ تو کوئی ایسے ساتھی جنہوں نے سفر میں جاتے ہوئے ڈرائیور یا کنڈکٹر سے ایک تعلق بنا کر وہیں بیٹھے بیٹھے بات کر لی، یا جب وہ اترے کسی موقع پہ تو ان کو دعوت دی ہو؟ کس نے دعوت دی ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو؟ ماشاءاللہ، آپ کی جماعت نے دعوت دی، اور آپ نے بھی دعوت دی، آپ نے بھی دعوت دی، ماشاءاللہ۔ لیکن جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ بہت بیچارے مصروف ہوتے ہیں، بر وقت سفر میں ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، حالانکہ ان سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک ڈرائیور دیندار ہو اور دین کی عظمت ہو، احکامات کی عظمت ہو اس کے دل کے اندر، اگر ڈرائیور کے اندر دینداری آ جائے تو وہ ڈرائیور سارے مسافروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے وہ ڈرائیور اس پہ دینداری نہ ہو، دین کی عظمت نہ ہو، اس کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے دین کے اعتبار سے، تو وہ ڈرائیور سارے مسافروں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اب بس میں سفر کر رہے ہیں اور وہ سب اس بس کے اندر ماشاءاللہ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے ایک ایسا کام شروع کر دیا، ایسی مشین چلا دی کہ وہ سارے بیچارے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر وہ استغفار بھی کر رہے ہیں، چلو اپنے ارادے سے نہیں سن رہے، پھر بھی ان کا دین تو متاثر ہو رہا ہے نا، اور یہ ایک ڈرائیور کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہا کرتے ہیں کہ بھی کسی بھی طبقے کو ہم نے چھوڑنا نہیں، جتنے طبقات ہیں کسی طبقے کو چھوڑنا، ایک طبقہ بھی اگر دین پہ نہیں چلے گا تو باقی سارے طبقات انسانیہ کے لیے دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے ہم اس میں مطمئن نہ ہو کہ بھئی ہمیں تو نماز پڑھا دی اس نے، لیکن واقعی وہ ایک ڈرائیور اگر ٹھیک نہ ہوا تو کتنے لوگوں کی دینداری پہ اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کوشش کیا کریں جب بھی سفر کریں تو موقع تلاش کریں، اور اس کے لیے بہتر طریقہ ہے اس کا اکرام کریں، کچھ کھلا پلا دیں، محبت سے بات کر لیں۔ عام طور پر ڈرائیوروں سے وہ لڑتے رہتے ہیں لوگ،
کوئی ان سے اچھی طرح پیار سے بات کوئی نہیں کرتا، اکرام بھی کوئی نہیں کرتا، وہ بھی غصے کرتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں پیار محبت سے، ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، دوستی لگا کر، تعلق لگا کر، کھلا پلا کے پھر اس سے بات کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ ڈرائیور اگر دیندار بن گیا اور اللہ کے راستے میں وقت لگا لیا تو سارے مسافروں کے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.